اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آپ پر اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے اور ہر پریشان سے اللہ آپ کو بچائے، مگر یہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہر گمراہی سے بچائے اور آپ کو اللہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آج 16 جنوری 2025 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے عوام سے مولوی کی بات میں نہیں کرتا، مولوی تو کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے، ان کی تو امید ہی نہیں ہے، اور کیونکہ ان کی اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، جو فیسیں بھی لے رہے ہیں، جس مذہب میں جس جماعت میں کھڑے ہیں، اور وہ مساجدوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اگر وہ ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ دوسرے فرقے میں آئیں گے، تو اس فرقے میں وہ بات کرنے کے اہل بھی نہ ہوں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، ان کی روزی بھی بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ وہیں پر قائم ہیں۔ اور یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کسی بات پر قائم ہونا سب سے بڑی گمراہی یہی ہے، اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو بھی بات ہو اور آپ اس کی دلیل طلب کریں یا خود دلیل تلاش کریں۔ اگر آپ کوئی دلیل معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ بات فلاں دلیل کے تحت ہے، تو پھر تو آپ عقل مند ہیں، دانا ہیں۔ اگر بغیر دلیل کے صرف اندھی عقیدت کی وجہ سے قائم ہو جاتے ہیں تو پھر عقل مندی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، یہ سب کے سب، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، تو کوئی اہل حدیث ہے، تو کوئی شیعہ ہے، یہ سب کے سب بریلوی کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم بالکل بریلوی لوگ ہیں، ہم اولیاء اللہ کا احترام و عزت کرتے ہیں، تبا تابعین کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور ہم تابعین کی عزت و احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی عزت و احترام کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی بھی عزت و احترام کرتے ہیں، تو ہم تو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، تو ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اگر دیوبندی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بریلوی تو شرکر ہیں، یہ مشرک ہیں، کیونکہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا کہ یہ جو جن کے مقبرے بنے ہوئے یہ میرے ولی ہیں اور ان کی درباروں پر جاؤ، وہاں دعائیں مانگو، وہاں چڑھاوے چڑھاؤ، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ تو اپنی مرضی سے انہوں نے وہ مقبرے بھی بنا لیے، اور پھر اس مقام پر جا کر ان اولیاء اللہ سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں اور وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ تو شرک ہے، اور صریح شرک ہے۔ تو وہ دیوبندی کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے ہم اس شرک سے محفوظ ہیں، ہم بالکل پاک و صاف ہیں۔ مگر پھر اہل حدیث سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، یہ دونوں مشرک ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، یہ امام ابو حنیفہ یہ اتباع کر رہے ہیں، یا کوئی ہے تو وہ شافعی کی اتباع کر رہا ہے، کوئی مالک کی، کوئی احمد بن حنبل کی۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں انہیں اللہ نے کب امام بنایا ہے؟ یہ کیا یہ اللہ نے حکم دیا ان کی اتباع کرو یا ان کا حکم مانو؟ اگر وہ بہت بڑے مجتہد تھے تو اجتہاد تو ہمیشہ ہی کرنا ہے، اجتہاد ہر شخص نے کرنا ہے۔ جس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ گزرے، وہ ایسا زمانہ نہ تھا جیسا کہ اب ہے۔ اب نئے مسائل ہیں، نئی باتیں ہیں، تو ان کو بھی ان پر اجتہاد کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے ذریعے ہم دیکھیں کہ کیا قرآن مجید کی نظر میں یا حدیث کی نظر میں تو آیا وہ صحیح ہیں، وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، تو ہم دیکھیں۔ تو جب یہ لوگ یہ اس بات کو نہیں دیکھتے، یہ جو اہل سنت ہیں، یعنی وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یا شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اتحاد کر گیا، ابو حنیفہ جو امام کر گئے، بس ان کی ہی تباہ کرنا ہے، ان ہی کے مسائل کے پیش نظر سوچنا ہے، وہی فتوے ہیں۔ تو اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہم انہوں نے تو بریلویوں، دیوبندیوں، حنفیوں نے تو اتحاد کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہدایت پر ہم ہیں، کیونکہ ہم بالکل ہی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، خود سوچتے ہیں، خود ہی اتباع کرتے ہیں،
قرآن مجید کی یا حدیث کی سنت کی. تو مگر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سب مشرک ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے مشرک ہیں کہ یہ مانتے ہیں جو جن کو خلفائے رسول صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، انہی کو گویا پاک و منزہ اور کلہم عدول سمجھتے ہیں. قرآن مجید نے تو نہیں فرمایا کہ صحابہ کی اتباع کرو، یہ معصوم الخطا ہیں، یہ طاہر و اطہر ہیں، یہ کلہم عدول ہیں. قرآن نے تو یہ فرمایا ہی نہیں ہے. تو بغیر فرمان قرآن کے بغیر انہوں نے جو اپنا طور پر عقیدہ قائم کر لیا ہے وہ عقیدہ باطل ہے. تو شیعہ یہ کہتے ہیں، اور باقی جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث وہ جو ہے وہ مل کر کہتے ہیں شیعہ تو ہیں بھی کافر. وہ کیوں کافر ہیں؟ وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو مانتے ہی نہیں. تو شیعہ کہتے ہیں بھی صحابہ کرام کو اگر مانے قرآن سے ثابت کرو کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ صحابہ کی پیروی کرو، صحابہ کی اتباع کرو، یا کہ رسول کریم نے حکم دیا ہو کہ میرے جو صحابہ ہیں آگے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہادی و رہنما ہیں. ایسے حدیث تو بنا لیتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم بے ایم اقتدیتم اہتدیتم. اب میں نے شیعہ مولوی سے پوچھا یہ حدیث ہے، تو وہ کہنے لگا جی یہ حدیث تو ہے اور اس میں سارے سیغے حاضر کے ہیں کہ اصحابی کا نجوم ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بے ایہم اقتدیتم فاہتدیتم، تم لوگ جس کی بھی اقتداء کرو گے سب وہ ہدایت پا جاؤ گے. پہلی بات تو یہ ہے جب صحابہ میں اختلاف ہے تو ہم کس طرح جس کی اتباع کریں فلاح پر آ جائیں گے. دیکھیں طلحہ زبیر حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہو رہی ہے، 13,000 آدمی قتل ہوا، یہ اختلاف تو تھا. اب ہم طلحہ زبیر عائشہ کے ساتھ ہو جائیں یا حضرت علی کے ساتھ ہو جائیں، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی ایک دوسرے پر تلوار چلا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، کیا یہ اختلاف نہ تھا؟ اگر اختلاف تھا تو ہم کس کے پیچھے چلیں؟ اسی طرح معاویہ اور علی علیہ السلام کے درمیان بھی اختلاف تھا، دونوں کو بابید تلوار چل رہی تھی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، وہ کہتے ہیں ہم معاویہ کو بھی صحابی مانتے ہیں اور اس کا بھی احترام و اکرام کرتے ہیں، حضرت علی کا بھی احترام و اکرام کرتے ہیں، یہ دونوں جنتی، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو لوگ قتل ہوئے وہ بھی جنتی، یہ کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر یزید نے یہ بھائی دیکھو نا سامعین ناظرین، یہ ایک میں قرآن نہیں پڑھ رہا، ویسے یہ فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقہ اپنے طور پر خوش ہے. بریلوی اپنی جگہ، دیوبندی اپنی جگہ، اہل حدیث اپنی جگہ، شیعہ اپنی جگہ. تو سورۃ روم کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے فرقے بنا لیے، کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر فرقہ اپنے مقام پر خوش ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ تو قرآن نے پہلے خبر دی تھی کہ یہ فرقے بنائیں گے اور پھر یہ خوش رہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں. بھائی میں جو میرے بھائی ان پڑھ اہل سنت ہیں، اہل تشیع یعنی شیعہ ہیں یا دیوبندی بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، بھائی ایک بات وہ اگر بریلوی ہے کوئی اسے چاہیے کہ ایک بات بریلوی عالم سے پوچھے اور اسے کہے کہ ثبوت پیش کریں قرآن کا، کوئی سکا ثبوت پیش کریں، سمجھائیں مجھے کیا دلیل ہے اس بات کی. وہی بات دیوبندی سے پوچھے، اس سے بھی دلیل طلب کرے. وہی بات اہل حدیث سے پوچھے، اس سے بھی دلیل طلب کرے. وہی بات شیعہ سے پوچھے، اس سے بھی دلیل طلب کرے. مثال کے طور پر نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا ہے، کہاں ہاتھ باندھیں؟ ناف کے نیچے. بریلوی سے پوچھو، پھر دیوبندی سے پوچھو اور اسے کہو کہ دلیل پیش کرے، قرآن کی دلیل پیش کرے. اگر نہیں تو کوئی سکا حدیث، اگر سکا حدیث بھی نہ ہو. اور مصیبت یہ ہے یہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں نا، انہوں نے رسول کریم کے علاوہ صحابہ کرام کے قول کو بھی حدیث کہہ دیا. اگر ہم صحابہ کرام کے قول کو بھی حدیث کہیں اور رسول کریم کے فرمان کو بھی حدیث کہیں تو پھر صحابہ اور رسول میں کوئی فرق تو نہ ہوا. صحابہ کرام کی روایت کہی جائے گی کہ ان سے روایت ہے مگر یہ روایت رسول سے نہیں ہے. مثال طور پر وہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جو حضرت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا، وہ فلاں صحابی نے فرمایا. وہ جو صحابی فرماتا ہے وہ روایت ہوتی ہے، وہ صحابی کا اپنا خیال ہوتا ہے. وہ رسول کریم سے جب تک وہ
بیان نہ لے، حدیث نہ لے، تو وہ حدیث نہیں کہلاتی۔ اچھا، اسی طرح پھر اہل حدیث سے پوچھے، جواب طلب کریں، پھر اہل سنت آپ شیعہ کے پاس ہے۔ تو جب قرآن مجید نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایمان والو آپس میں ایک مل کر رہو، اللہ کی رسی کو مل کر پکڑے رہو، آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ جب ایک بریلوی نے کہا میں تو بریلوی ہوں، میں صرف بریلوی مولوی کا کہنا مانوں گا، تو وہ تو فرقہ بنا رہا ہے۔ فرقہ نہ بناؤ نا، ہم بریلوی نہیں ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ ہم ہیں اہل قرآن، نہ ہیں ہم شیعہ، ہم تو سب کچھ بس مسلمان ہیں۔ تو ہم کس چیز کے پیروکار ہیں؟ رسول کریم کے پیروکار ہیں اور قرآن مجید کے پیروکار ہیں۔ اب قرآن مجید کی طرف ہر چیز کو تلاش کرنے کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حدیث ہو تو حدیث کی مطابقت قرآن سے کریں۔ میرے بھائیو ناظرین، خدا کے لیے تعصب، عصبیت، یہ مولویوں کے کہنے پر نہ چلو۔ آخر رسول کریم نے فرمایا تھا میری امت میں کچھ علماء سو ہوں گے، کچھ علماء خیر ہوں گے۔ تو یہ جو مختلف علماء ہیں، انہی میں سے علماء سو ہیں۔ یہ نہیں کہ علماء سو اور آئیں گے، یہی ہیں جو حق چھپا رہے ہیں، یہ حق بات بیان نہیں کرتے۔ قرآن بیان، مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ لیتے ہیں۔ یہ طلاق کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 اور پھر اس سے آگے بھی پڑھ لیں ایک دو آیت، اور دوسرا سورۃ طلاق 228 میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 بار نہیں، چاہے 1000 بار بھی اپنی عورت کو کہتا رہے میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق نہیں ہو سکتی، چاہے وہ گواہ ایک نہیں ہزاروں سن رہے ہوں، وہ طلاق نہیں ہو سکتی جب تک، اللہ فرما رہے ہیں، جب تک عورت کو 3 حیض نہ آ چکیں۔ جب 3 حیض تیسرے حیض سے بھی صاف پاک ہو جائے، اس وقت تک اگر مرد رجوع نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں تجھے طلاق نہیں دیتا، تو اس وقت تک تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر 3 حیض کے خشک ہون، تیسرے حیض کے خشک ہونے سے پہلے مرد کہہ دے کہ میں تجھے طلاق نہیں دینا چاہتا، تو بس وہ رجوع ہو گیا، وہ اب میاں بیوی ہیں۔ ضروری نہیں وہ گھر میں ہو، چاہے سفر پر ہو، اگر وہ ویڈیو کال سے بھی کہہ دے کہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا، یا آڈیو کال سے کہہ دے، عورت اپنے مرد کی آواز کو پہچان لے، تو بس وہ طلاق نہ ہوئی، طلاق نہیں ہوتی۔ وہ جو ہے، ہاں اگر حمل ہے تو وضع حمل تک عدت ہے عورت کی، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے طلاق نہیں ہو سکتی۔ اس عدت میں مرد رجوع کر سکتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور سورۃ طلاق میں اللہ نے بیان فرمایا، نبی جب اپنی عورتوں کو طلاق دو تو پھر انہیں عدت تک طلاق دو، یعنی عدت پوری ہونے تک۔ جب تک عدت پوری نہ ہو اس وقت تک طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو عدت پوری ہونے پر انہیں گھر سے، ہاں جب تک عدت پوری نہ ہو، وہ عورت گھر چھوڑ کر، قرآن فرما رہا ہے عورت گھر، خامد کا گھر چھوڑ کر اب میکے نہ چلی جائے، وہیں خامد کے گھر رہے گی۔ اور مرد کو بھی حق ہے، قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن کا، کہ جس عورت کو مرد نے طلاق دی ہے، عدت گزرنے سے پہلے اسے گھر سے نہ نکالے، نہ عورت خود نکل جائے۔ کیا میں نے وضاحت پیش نہیں کر دی؟ اور پھر کیا آئے اہل سنت، اب آپ یہی کہیں کہ ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم بس 3 بار جیسے کہہ دیا طلاق ہو گئی، کیا آپ اس صورت میں قرآن کے منکر نہ ہوں گے؟ تو اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری سہولت کے لیے، اور ہمیں یعنی ہماری خیر کے لیے، بھلائی کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے، اس بھلائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف چلے جائیں؟ کیا ہم قرآن کو چھوڑ دیں، مولوی کا کہنا مانیں؟ اب مولوی سے جا کر مسئلہ پوچھے، بریلی سے، دیوبندی سے، کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو 3 بار کہا طلاق، کیا وہ طلاق ہو گئی؟ وہ کہے گا ہاں جی ہو گئی، وہ طلاق ہو گئی، اب وہ اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتا۔ تو اس کے سامنے قرآن کھول کر رکھیں اور اسے کہے، میں آیت بتا دی ہے نا، آیت نمبر 228۔ اور بھائی اسی طرح ان لوگوں نے اپنی فقہ کے مطابق قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو مہربانی کریں، ایک ہی مسئلہ تمام مولویوں سے، ہر قسم کے مولوی سے پوچھیں، پھر اور ان سے ثبوت طلب کریں، پھر اپنی عقل سے سوچیں کہ سچ کس نے کہا، جو سچ ہو اس پر قائم ہو جائیں۔ وضو کے متعلق، نماز کے متعلق، روزہ کے متعلق، غسل کے متعلق، مسئلہ طلاق کے متعلق، سود کے متعلق، لین دین کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق،
خمس کے متعلق، جہاد کے متعلق، یہ جتنے ہیں، اور رہنما کس کو مانے، اصحاب کو مانے یا اہل بیت کو، یہ سب ہی سے پوچھو، سب سے، اور پھر اپنی عقل سے سوچو، کیونکہ اگر تم نے اپنی عقل سے نہ سوچا اور مولوی کی بات پر یقین کر کے اور اس کو مان لیا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے زیادہ تر جن و انس جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے دل دیے تھے مگر سوچتے نہ تھے، نہ سوچنے کی وجہ سے جہنم چلے جاؤ گے۔ اور یہ جو پیر ہیں جو مساجد میں ناچ نچوا رہے ہیں اور اپنی وہ بنا رہے ہیں، وہ تو دولت سمیٹ رہے ہیں، کوئی شخص نہیں جو پیر سے مسافہ کرے اس میں 2000 3000 4000 5000 تک پیر کی مٹھی میں سے مسافہ کرتے بہانے دینا ہوتا ہے۔ تم آپ خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اپنے زر کا بھی نقصان کر رہے ہیں، پھر ہم سر مار رہے ہیں، پیر ہمیں نچوا رہا ہے۔ مگر اس سے پوچھے تو صحیح کیا ہے یہ ذکر کا طریقہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے؟ اگر نہیں فرمایا تو ہم تو اب تیرے سامنے کیوں ناچیں، کیوں اچھلیں، کیوں کودیں، اور تو آیا ہے تو کیا کرنے آیا ہے، ہم کیا کریں، تجھے پیسے کیوں دیں؟ مولوی صاحب ہے تو وہ ایک مسجد میں بیٹھا ہے، سارا دن بیٹھا ہے، کیا یہ ہمارا بھی پہلوان ہے ہم اسے کشتی لڑائیں گے؟ اسے چاہیے کہ وہ کوئی پھل فروٹ کی ریڑھی لگا لے مسجد کے ساتھ، یا کوئی دکان کر لے مسجد کے ساتھ پرچون کی، یا تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر لے دیہات میں ہے تو وہ جب کچھ نہ کچھ وہ مدد کر دیں جو مسجد میں، جن کی مسجد میں وہ بیٹھا ہے، جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے تو وہ بھی جو ہیں بچوں والے انہیں مولوی صاحب کو ٹیوشن دیں، وہ قرآن پڑھانے کا ٹیوشن دیں، کچھ نہ کچھ مولوی صاحب کی مدد ہو جائے۔ باقی مولوی صاحب اپنا کام خود کرے، اپنے لیے روزی، کیا صحابہ رسول یا رسول کریم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا جہاں کوئی نماز پڑھاتا تھا تو ان نماز پڑھنے والوں سے پیسے لیتا تھا؟ نہیں، ہر صحابی کا اپنا اپنا کاروبار ہوتا تھا، وہ کام کرتے تھے، نماز کے وقت آتے، اذان آتی، نماز میں آتے، امامت کراتے، نماز پڑھتے چلے جاتے۔ وہ مولوی صاحب تمہارے پیچھے مقتدی بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں کون دیتا ہے پیسے؟ جیسے تو 5 نمازیں پڑھتا ہے ویسے وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا کام کریں اور اس کے علاوہ اپنی حلال کی روزی کھائیں، یہ نمازیں نہ بیچیں، یہ نماز کی اجرت نہ لیں۔ ہاں البتہ قرآن مجید جو پڑھا رہا ہے وہ یا تو مانا ٹیوشن دے مولوی صاحب کو، یا کچھ نہ کچھ اسے امداد کرنا چاہیے، قرآن مجید پڑھانے کی، نماز کی تو کچھ نہیں ہے، وہ اس کا علیحدہ ایک ٹیوشن مقرر ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ وہ صرف مولوی صاحب کی خیرات یہ ہوگی کہ وہ مثال کے طور پر 1500 روپے ماہانہ ٹیوشن لیتا ہے قرآن مجید پڑھانے کا، وہ ایک آدمی غریب ہے اسے 1000 لے لے، مگر ٹیوشن لے اور قرآن پڑھائے، اور اس کے علاوہ اور کوئی تنخواہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ وہی بچوں کے قرآن مجید کا ٹیوشن ہو، یہ مولوی صاحب کا اپنا کام ہو تو آسانی سے زندگی گزارے گا، مولوی بھی آسانی سے زندگی گزارے گا، وہ نماز پڑھنے والوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور نماز پڑھنے والے جو چندہ کریں اس میں سے مسجد کا بجلی کا بل ادا ہو، اور مسجد میں کوئی ٹوٹیاں وغیرہ وضو کی ٹوٹی ہوئی ہوں یا لیٹرینیں وغیرہ کام کرنا ہو تو ایسا کام ہوں گے، مسجد پر سفیدی کرنا ہو ایسے کام ہوں گے، مولوی نہیں کھائے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے، مگر انہوں نے چونکہ دین کو روزی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس لیے اگر کسی مولوی کو یہ معلوم بھی ہو کہ مذہب شیعہ حق ہے یا حق بات وہ ہے جو قرآن میں ہے، تو وہ اپنے فقہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مثال کے طور پر طلاق کے مسئلہ کو لیتے ہیں، کوئی مولوی کہہ دے ہاں بھائی جب تک 3 ماہواری کی عدت پوری نہ ہو جائے، عورت 3 حیض سے پاک نہ، تیسرے حیض سے پاک نہ ہو جائے، تو اس وقت تک وہ اپنے نہ گھر جا سکتی ہے نہ میکے جا سکتی ہے، وہ شوہر کے گھر میں بیٹھی رہے گی، نہ اسے شوہر باہر نکال سکتا ہے۔ اگر اس تیسرے حیض سے پاک صاف ہونے سے پہلے شوہر نے کہہ دیا میں تجھے طلاق نہیں دیتا تو طلاق ختم ہے، کوئی طلاق نہیں، وہ میاں بیوی ہیں۔ اگر مولوی سوچتا ہے قرآن میں تو ایسا ہے، میں اگر ایسا کہے تو مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا، دوسرے مولوی کہیں گے تو فقہ حنفی چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے اپنی فقہ کو ابو حنیفہ کو ترجیح دی ہے کہ اس کی بات غلط نہ ہو، مگر قرآن کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، مگر اپنی فقہ کو نہ چھوڑو۔ یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں یہ کیسی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں
ناظرین مختصر طور پر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خود سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس 2 بچے تھے، 2 نواسے اور 2 نواسیاں تھیں، یعنی کہ حضرت بی بی زینب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، یہ 2 نواسیاں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ 2 نواسے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام چچا زاد تھے، اور رسول کریم نے اسے پالا پوسا تھا، اور پھر وہ رسول کریم کے باڈی گارڈ تھے، محافظ تھے، اور پھر وہ رسول کریم کی دختر کے شوہر تھے، رسول کریم کے نوازوں کے والد تھے، یہ اور خود رسول کریم، یہ ہے اہل بیت۔ ہر شخص پر فرض ہوتا ہے کہ وہ یہ کرے کہ اپنی بچوں کو، اپنی گھر والوں کو، بیٹیوں کو، داماد کو تربیت کرے کہ اسلامی تربیت اور شرافت وہ کیا ہوتی ہے۔ زیادہ تر تربیت کا حق اس کا ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو تربیت کرے، اور پھر گھر میں اگر کوئی بیوی بیٹھی ہے جو شادی شدہ ہے تو اس کو بھی امر بالمعروف کرے، مگر سب سے زیادہ قریب اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ تھی نبی کی اہل بیت، آیت بھی انہی پر اتری ہے۔ رسول کریم حضرت فاضل زہرا کے گھر میں آئے اور ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ حضرت امام حسن ہے، والدہ سے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ امی جان کیا یہ ہمارے نانا ہمارے گھر میں ہیں کیونکہ خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت فاضل زہرا نے فرمایا ہاں بیٹا وہ دیر کسا تیرے نانا سوئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضور سے اجازت لی، حضور نے اسے چادر میں لے لیا۔ اسی طرح امام حسین ہے، اس کو بھی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی ہے، اس کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر فاضل زہرا نے عرض کیا کہ ابا جان میں بھی آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں بیٹی تم بھی آ جاؤ، اس کو چادر لیا، اور یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج تک مولوی صاحب چاہے اس کی عمر 80 سال ہی کیوں نہ ہو، وہ آخر کم از کم 10-12 سال سے قرآن پڑھنے لگا، 80 سال کا ہو گیا، 70 سال تک اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ جہاں بیویوں کو خطاب ہے وہاں اللہ نے فرمایا کارنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور اسے یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیویاں بھی اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت نہیں، وہ اہل البیوت ہیں۔ اگر جبکہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے اے اہل بیت کہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے پاک رکھے، اور تمہیں ایسا پاک و صاف رکھے، ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھے، اور تم ایسا پاک صاف رکھے کہ جیسا پاک صاف رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ اہل بیت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، اور یہی امام امت ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں پاک و طاہر فرما دیا ہے۔ یہ صورت اللہ کی مرضی ہے، جسے چن لے، بندے نہیں چن سکتے۔ اگر حضرت ابو بکر کو لوگوں نے، صحابہ نے چن لیا، وہ صحابہ تھے، وہ بھی عوام تھے، اللہ کے چنے ہوئے نہ تھے صحابہ۔ یہی صحابہ تھے جو پہلے حضور کریم کو پتھر مارتے تھے اور بحثیں کرتے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے کیا وہ اتنی دانا ہو گئے؟ نہیں، وہ اور ان میں سے بھی کوئی صحابی بہت نیک تھا، کوئی صحابی میانہ درجے کا تھا، کوئی کچھ تھا، سب برابر نہ تھے، اور کوئی دانا بہت زیادہ دانا تھا، سمجھدار تھا، کچھ میانہ درجے کا تھا، کچھ وہ تھا جسے بات بار بار پوچھنا پڑتی پھر بھی اسے سمجھ نہ آتی، ایسے بھی تھے۔ اور وہ حضرت یہ نہیں، رسول کریم نے نہیں فرمایا، اگر رسول کریم نے فرمایا ہو کہ فلاں فلاں میرے صحابہ جس کو چن لو وہ میرا نائب ہوگا۔ جو میرے پاس ایک تبلیغی جماعت آ گئی، اس میں سے ایک آدمی آیا، میں نے اس سے پوچھا امیر کون ہے تمہاری جماعت کا؟ وہ آدمی کو 10 تھے۔ اس نے کہا جی میں امیر ہوں۔ میں تو امیر ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ اچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ یہ امیر بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اگر ہمیں دفتر والوں نے امیر بنایا، میں دفتر کو چھوڑو، کس کی سنت کے مطابق، کس کے فرمان کے مطابق دفتر والوں نے تمہیں امیر بنایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ رسول کریم کا فرمان ہے چاہے تم میں سے 2 آدمی بھی کسی سفر پر جائیں تو ایک امیر بن جائے، دوسرا اس کے ماتحت ہو جائے۔ تو ایک امیر کا ہونا ضروری ہے یہ رسول کریم کے فرمان کے مطابق۔ میں نے کہا تو 9 آدمی پر امیر ہے، کل تم 10 ہو، تو امیر ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ 2 آدمی بھی ہوں تو ایک امیر ہو جائے۔ مگر میں یہ تم سے یہ کہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کریم 4 لاکھ صحابہ اور صحابیات کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جیسا رسول نے تجھے حکم دیا ہے کہ 9 آدمی پر بھی ایک امیر ہونا چاہیے۔
تو اس رسول کریم نے 4 لاکھ پر یا 3 لاکھ پر امیر کیوں نہیں مقرر کیا؟ تو پھر اس کی کوئی بات ہی نہ تھی، وہ خاموش رہے۔ اور ایک بات پھر آخری بات اس کی یہی تھی، ہم تبلیغ کریں ہیں، مناظرہ کرنے نہیں آئے۔ میں نے کہا میں نے بھی آپ سے دین کے متعلق بات پوچھی ہے، میں نے کیمیا یا طبیعیات کے متعلق نہیں پوچھی۔ تو وہ مولوی صاحب اٹھ کے مسجد میں گھس گئے، کیونکہ مسجد ان کی پناہ گاہ ہوتی ہے، مسجد سے باہر اکثر وہ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس یہ ہے طریقہ۔ بھائی ناظرین، میں مولویوں کو نہیں سمجھاتا، ناظرین خدا کے لیے آپ سوچیں، میں آپ کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ آپ سوچ لیں، اور مجھے یہ شیعہ سنی والا تعصب چھوڑیں، جو بندہ حق بات کہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو بھائی تو رسول کریم نے اگر خود کوئی مقرر نہ کیا تھا تو کم از کم وہ صحابہ کی ایسی کمیٹی بنا دیتے جیسے حضرت عمر نے بنائی تھی، مجلس شورا بناتے کہ یہ مجلس شورا جس کو خلیفہ چن لیں وہ خلیفہ ہوگا۔ حضور نے نہ مجلس شورا بنائی، نہ حضور نے خلافت کے متعلق کوئی وہ ہدایت کی، نہ رسول کریم نے خلیفہ بنایا۔ بقول اہل سنت میں بات کر رہا ہوں، ویسے شیعہ کے ہے وہ رسول کریم نے 18 ذی الحج کو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دیا تھا کہ میرے بعد یہ تمہارا مولا ہے، مگر بعض جو اہل سنت کہتے ہیں اس نے کسی کو نہیں بنایا۔ جب اس نے کسی کو نہیں بنایا تو ابو بکر بن گئے، تو ہم اسے خلیفہ رسول نہیں سمجھتے، بلکہ یہ حکومت پر آ گئے۔ رسول کریم کے پاس 2 چیزیں تھیں نا، چلو آپ میری بات نہ مانیں تو طاہر القادری کی کتاب سیف جلی بحق کے ولایت علی تو دیکھیں کہ رسول کریم کے پاس 2 چیزیں تھیں، حکومت تھی اور دین تھا۔ تو حکومت پر آ گئے حضرت ابو بکر، تو حکومت کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ حکومت کی فرما برداری انتظامیہ کے حق تک ہوتی ہے، انتظامیہ کے حد تک۔ دین کے مسائل حاکم سے نہیں پوچھے جاتے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہیں یا آصف علی زرداری، کیا آپ اس سے جا کر غسل کی شرائط پوچھیں گے یا کوئی اور مسئلہ دینی اس سے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہ دین کے وہ حاکم نہیں ہیں، وہ دنیا طور پر ایک انتظامیہ کے افراد ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بھی اسی طرح ایک انتظامیہ کا فرد بن گیا۔ تو جو بغیر رسول کی ہدایت کے، بغیر رسول کے مقرر کردہ شورا کے خود بخود جو حکومت پر آ گئے، ہم ان کو حاکم تسلیم کر سکتے ہیں کہ پہلا بادشاہ رسول کے بعد ابو بکر تھا، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان تھے، اور اس کے بعد حضرت علی۔ حضرت علی بھی جب حکومت پر آئے وہ حاکم تھے، اگر کسی کو اس نے مقرر نہیں کیا تو حضرت علی علیہ السلام کو ہم شیعہ لوگ اس لیے خلیفہ تسلیم کرتے ہیں کہ جانشین رسول ہے، کیونکہ رسول کریم کو جو علم تھا تو رسول نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم علی و بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ یہ علم نبی کا وارث ہے، تو یہ علم نبی کے جاننے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، رسول کریم نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلۃ ہارون بے موسیٰ الا علی نبی و بعدی، اے علی تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا۔ تو ہارون جو تھا وہ موسیٰ کا مددگار تھا، معصوم تھا، پاک تھا، مگر الا علی نبی و بعدی رسول نے فرما دیا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو پھر تو ہوتا، تو وہ نبی تو کوئی آنا نہ تھا، تو یہ خلافت تو ہونا تھی، تو وہ خلیفہ حضرت علی ہو گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ جب 40 رات کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، تو حضرت ہارون خلیفہ بن گئے، مگر حضرت موسیٰ کی امت نے بھی حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، وہ ایک بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو یہ تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو پھر 18 ذی الحج کو حضور نبی کریم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں والی ہوں اس کا والی یہ علی ہے، اس کا والی یہ علی ہے۔ تو خلیفہ تو بن گئے۔ اور اس حدیث کی ویسے آپ اپنے طور پر دیکھتے رہیں، مگر میں آپ کو اس حدیث کی تصدیق کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے سوال کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جو کہ ذرا ڈھیلی تھی، آپ حالت رکوع میں تھے کہ انگوٹھی اتار کر انگلی کا اشارہ کر دیا، انگوٹھی کو انگوٹھے سے اتارا، وہ نیچے گر گئی، تو سائل کو اشارہ کر دیا، وہ انگوٹھی اٹھا کر چلا گیا۔
تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ تمہارے والی، اللہ تمہارا والی ہے، رسول تمہارا والی ہے، اور یہ والی ہے، ایسے لوگ تمہارے والی ہیں جو نماز قائم کرتا ہے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ والی ہیں۔ تو علی اس صورت والی ہو گیا، اللہ اور رسول والی ہو گئے۔ اس والی، اس مولا، انما ولیوں کو مولا کا معنی یہ دوست نہیں ہے بھائی، معنی اللہ ہمارا دوست نہیں ہے، ہماری دوستی نہیں ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا دوست کیسے ہو گیا؟ تم کسی جن کے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم کسی وزیر اعظم کے یا کسی ایسے کے دوست نہیں ہو سکتے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے؟ وہ بھائی دوست نہیں ہے ہمارا، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا رسول بھی تمہارا مالک، اور ایسے لوگ جو نماز رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی تمہارے مالک۔ تو رسول نے اس لیے ہاتھ پکڑ کر پہلے امت سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں تم سے بھی بڑھ کر؟ تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں تم سے بھی بڑھ کر؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، تو ہماری جانوں کا مالک ہے ہم سے بھی بڑھ کر۔ تو پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک علی ہے۔ یہ خلافت ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ رسول کے بھی حدیث کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، اس میں علی شامل ہے۔ تو مردوں میں سے حسنین سے بھی علی علیہ السلام بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے رسول کے بعد حضرت علی ہوں گے، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، اس ترتیب سے یہ خلفاء ہیں، رسول ہیں۔ پھر جو یہ خلفاء جس کو مقرر کریں گے تو وہی خلیفہ بنے گا۔ اور اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرما دیا کہ جنہیں میں خلیفہ بناؤں گا وہ ایسے خلیفہ ہوں گے کہ وہ خوف میں ہوں گے، خوف میں، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ یہ آیت قرآن میں دیکھ لیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں میں خلیفہ بناؤں گا وہ حکومت پر ہوں گے، اس نے فرمایا جنہیں میں خلیفہ بناؤں گا وہ خوف میں ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ ہر صورت میرے فرما بردار ہوں گے، کسی صورت مجھ سے شرک نہیں کریں گے۔ من کا یہ ضمانت میں اللہ دے رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یہ ضمانت تو اللہ کی طرف ہے۔ من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس ضمانت کے بعد جنہوں نے ان خلفاء کا انکار کیا ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔